2025 کا پہلا دن ہے اور میرا یہ 13واں سال ہے دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کو ہر سال رپورٹ کرتے ہوئے اور ہر نئے سال کے اوپر بھی رپورٹ کرتے ہوئے. تو ان 13 سالوں میں آبویسلی بہت کچھ سیکھنے کو ملا دنیا نیوز سے, اور اس چینل کے پلیٹ فارم سے پوری بھرپور کوشش کی ہے کہ غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تجزیات اور خبریں آپ تک پہنچائی جائیں. ابھی جو پچھلا سال گزرا اس کے اندر دو چیزوں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے ایک پرسپیکٹو اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اٹھا. ایک تو یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹیم میکنگ کے اندر ہیں یا ان کے ساتھ چل رہے ہیں جس طرح کہ عمران خان صاحب چل رہے تھے, اور اس میں بہت سے تجزیات ہوئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے, جمہوریت کے پوائنٹ آف ویو. کچھ لوگوں نے کہا کہ دس از دا اونلی وے. پاکستان میں جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چلتے تب تک جو ہے وہ معاملہ صحیح نہیں رک جاتا. اسی بات کے اوپر آج شہباز شریف صاحب نے اس کو مزید تقویت دی. عمران خان کی طرح انہوں نے بھی آرمی چیف کو کے متعلق جو فرمایا میں آپ کو بھی سنوا دیتا ہوں. اور دوسری بات ایک اور تھی جو اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے پچھلے ایک سال میں تو نہیں لیکن پچھلے ایک ہفتے میں میرا اپنا ذاتی تجزیہ تھا. اس کو امریکہ میں بیٹھے پاکستان تحریک انصاف کے جو یوٹیوبرز بھائی ہیں ہمارے, انہوں نے کس طرح پریزنٹ کیا اس میں آتا ہوں بعد میں. پہلے تو جو اس پورا سال الیکشن کے بعد سے اب تک, بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ شہباز شریف جو ہے وہ ہل نہیں سکتے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر. تو یہ تجزیہ صرف اس پروگرام کا تجزیہ نہیں تھا, شہباز شریف صاحب نے خود بھی ببانگ دہل اس بات کا اعلان کیا اور بار بار کہا. آج بھی کہا, کل بھی کہا, ہمیشہ کہیں گے. سنا شوگر کی زیرو سمگلنگ اس وقت ہے افغانستان. پھر آپ کی تیل کی جو سمگلنگ ہے اس میں بھی کافی ریڈکشن ہوئی ہے. اس کا کریڈٹ جاتا ہے آرمی چیف کو جنہوں نے زیرو سمگلنگ کر کے دکھائی. I for the first time in my lifespan, political lifespan, never experienced this kind of cooperation which I have received from the army chief and the institution. For the good of this country, اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ جاری رہے. یہ ایک انتہائی خوبصورت, منفرد, انتہائی خوشکن تبدیلی ہے. الحمدللہ حکومتیں اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. میں نے اس طرح کی پارٹنرشپ ماضی میں نہیں دیکھی. کوئی دو رائے نہیں ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے سربراہ اس وقت بہت متحرک ہیں کچھ عرصے سے کہ پاکستان اسٹیبلائز ہو, اکنامکلی اوپر جائے. کیونکہ پاکستانیوں کا, عام پاکستانیوں کا سٹیک میرا خیال ہے الیکشن سے بھی بڑھ کر, سیاست سے بھی بڑھ کے اس بات میں ہے کہ وہ پاورٹی کی لائن سے اوپر جائیں. تو اس میں تو پاکستان کی فوج اس وقت جتی ہوئی ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے پھر کہ ووٹر یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, یہ جو پرسنل پریویلیج انجوائے کرتے ہیں, یہ پرائم منسٹر, یہ منسٹرز, ان کا کیا فائدہ ہے اگر یہ سارا اہم ترین کام جو ہے جس میں دماغ بھی انوالو ہے, اسٹریٹجی بھی انوالو ہے, ڈپلومیسی انوالو ہے, یہ سارا اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا ہے اس ملک کے اندر, تو یہ پولیٹیشنز جو ہے یہ تو پھر ارریلیونٹ ہے. پھر وہ روتے آ کے بیٹھ کے ادھر کہ جناب سیاست کمزور ہو گئی, جمہوریت کمزور ہو گئی. جب اس طرح کے وزراء اعظم ہمارے پاس پاکستان میں چلتے آ رہے ہیں پرپیکچولی, جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے, اس طرح کی گورنمنٹس ان پاور چلتی ہوئی آ رہی ہیں, تو اب اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ فلاں پرائم منسٹر یا فلاں گورنمنٹ میں اتنا سکم ہے, اتنی کمزوری ہے, تو وہ جو ابھی اس کمزوری کو کم کرنے کے لیے پاکستان خاطر آگے آ جاتے ہیں. اچھا وہ دو دھاری بات بن جاتی ہے کہ وہ جب آگے آتے ہیں تو وہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اپنا منہ اس طرح بنا لیتے ہیں کہ جناب پاکستان میں جمہوریت کو دھچکا لگ گیا, وہ آگے نہ آئیں تو ملک جو ہے وہ ویسے ہی کھائیوں میں گر رہا ہے. تو یہ ان سیاستدانوں کی کمزوری کا بھی سال تھا 2024, اور انشاءاللہ جہاں تک میں دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ بلکہ کہنا چاہیے, ماشاءاللہ یہ جاری رہے گا. اس ملک کے اندر ایک سب سے بڑا لیگل چارٹر تو یہی ہو جانا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپ لیگل رول رکھ لیں, پولیٹیکل رول تو ہے ان کا, لیگل رول رکھ لیں تاکہ اس میں بھی بات نہ اٹھے. کیونکہ ہمارے سیاستدان جو ہے ایٹ لارج اتنے نااہل ہیں کہ اس بیساکھی کے بغیر وہ چل نہیں سکتے, اور پاکستان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے. دوسرا جو بات اٹھی, جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں تحریک انصاف کے بھائی, جنہوں نے امریکہ سے اور برطانیہ سے پتہ نہیں کہاں سے بیٹھ کے میرے پروگرامز جو پچھلے 2 چلے اس میں میں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ناجائز کیسز بنائے گئے ہیں, اور عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ عدالتیں انصاف نہیں دیں گی, اور عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ, اور عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ عوام بھی انقلاب لے کے باہر نہیں آئے کہ ان کی جیل کا رستہ پریشر پڑے اسٹیبلشمنٹ پہ یا حکومت پہ اور جیل کھل جائے. تو جب یہ تینوں کام نہیں ہیں عمران خان کے ہاتھ میں, نہ عدالتیں,
ناجائز کیس ہے ان کے اوپر، نہ عوام نکلی. تو میں نے کہا بھائی اور کیا آپشن ہے؟ تاریخ بتاتی ہے 99 نواز شریف صاحب سے لے کے بے نظیر صاحبہ تک کہ ڈیل ہوتی ہے، اور ڈیل آپ کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں زیادتی ہو رہی ہے، آپ ڈیل لیں. تو میرے بھائی جو ہے تحریک انصاف کے یوٹیوبرز، انہوں نے کہا کہ اوہ اسٹیبلشمنٹ جھک گئی، اسٹیبلشمنٹ نے کامران شاہد کے ذریعے پیغام بھجوایا ہے، میسجنگ ہو رہی ہے کہ عمران خان سے ترلے منتیں کیے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہو گئی ہے، وہ جھکے ہوئے ہیں اور وہ میرے ذریعے کہلوا رہے ہیں، میرے پروگرام کے ذریعے کہ عمران خان خدا کا واسطہ ڈیل کر لو. میرے بھائی اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی ہم بینگ اے جرنلسٹ بات کرتے ہیں، انہوں نے ایک ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں بندوق اٹھائی ہوئی ہے. ڈنڈا اٹھایا ہوا ان تمام لوگوں کے لیے جو ملک کا پیس تباہ کرنے کے لیے ادھر ادھر سے باہر نکلیں، اور بندوق اٹھائی ہوئی ہے آبویسلی ملک کے مخالفین کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف. اور وہ کسی پولیٹیکل ڈیل میں عمران خان کے ساتھ آج کی ڈیٹ میں 1 دسمبر 2025 وہ تیار نہیں ہے. بلکہ میں جب یہ نظریات پیش کر رہا تھا اپنی تھیریز کے، تو میرے ذہن میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ والے مجھے فون کر کے پوچھے کہ جناب یہ پرسیپشن نہ چلا جائے کہ کہیں میری آپ سے بات ہوئی اور میں نے یہ تاثر دے دیا. ہوا یہی، انہوں نے تو نہیں پوچھا اسٹیبلشمنٹ والوں نے کہ وہاں سے ایک جو ہے نا وہ جو نیم حکیم خطرے میں جان والے صحافی یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے چلے مجھ سے پوچھ لیتے میسج کر کے بھائی کہ یہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے بتایا. میری کہی ہوئی ہر بات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ایکسیس ہوتی ہے کچھ صحافیوں کی پاکستان میں، اور ہونی چاہیے، یہ ایک یو ایس پی ہے بینگ اے جرنلسٹ. اس سے کوئی تعلق نہیں جو میں اپنے نظریات آپ کو دے رہا ہوں. میں آج بھی پروگرام یہ شروع کروں گا کہ عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں ایکسیپٹ کہ وہ ڈیل کر لیں. فیصل چودھری صاحب پاکستان تحریک عمران خان صاحب کے وکیل، عابد شیر علی صاحب نام بھی کافی ان کا تو کہ نون لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے پرومیننٹ ترین ہستی ہیں. مرزا سولنگی صاحب، ان کا بھی بھائی نام کافی ہے. فیصل بھائی بہت وارم ویلکم. کل آپ کے بھائی بھی آئے ہوئے تھے ہمارے پاس، فواد چودھری صاحب، ان سے بھی ایکچولی یہی بات چل رہی تھی، لیکن آپ کی کیونکہ ایکسیس لیگل معاملات پہ بھی بہت زیادہ ہے، عمران صاحب کے ساتھ قربت بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ باہر سے اندر سے پیغام بھی باہر لے کے آتے ہیں. مجھے بتائیے کہ ایک طرف مذاکرات آپ لوگوں نے شروع کیے ہیں حکومت کے ساتھ، دوسری طرف جو ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا. یہ مذاکرات کا جو فارمیٹ ہے وہی ڈیل ہے، مطلب جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پہلا مطالبہ یہ کہ تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی. اب یہ چاہے آپ سمجھ رہے ہیں جھوٹے کیسز ہیں، لیکن یہ معاملہ ہے سب جوڈس، عدالتوں کے پاس گیا ہوا ہے. اگر آپ اس کو مذاکرات کے اندر لے کے آ رہے ہیں تو ان سو مینی ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور دوسرے سیاسی قیدی جو ہے ان کو یا ضمانتوں پہ یا کسی طریقے سے باہر نکالا جائے اور عدالتوں کے اوپر پریشر ڈالا جائے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں. ہمارے شو میں مشرف صاحب نے کہا تھا کہ عدالت نون لیگ کی حکومت کا عدالتوں پہ پریشر تھا، جنرل راحیل شریف آرمی چیف نے اس کو دور کیا تو میں باہر نکلا ملک سے. تو اب مجھے بتائیے کہ ایک طرف مذاکرات بھی آپ کر رہے ہیں جو ڈیل کے مذاکرات، دوسرے عمران خان آپ کے ذریعے میسنگ بھی کروا رہے ہیں، ڈیل نہیں میں. تو یہ سچی بات کیا ہے ان میں؟ مذاکرات سچی بات ہے، جو عمران خان آپ سے کہہ رہے ہیں وہ سچی بات ہے؟ تھینک یو ویری مچ. جی کامران صاحب، دیکھنے کا طریقہ کار ہے. اگر آپ مذاکرات کو ڈیل کا ایک طریقہ سمجھتے ہیں تو میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتا. سیاست میں مذاکرات ہی ایک ہتھیار ہوتا ہے جس سے پولیٹیکل پارٹی اپنا مطمع نظر جو ہے وہ رکھتی ہے. آپ نے ابھی کہا کہ شاید عدالتوں کے اوپر پریشر ڈالیں. ہمارا جب سیاسی اسیران کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ ہوں. ہمارے لوگوں کی بیلز جو ہیں وہ میرٹ پہ ہونی ہیں. ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ فریولس کیسز ہیں. ابھی تک 1.5 سال ہو گیا عدالتوں کے ان کو جیل کے پیچھے رکھا گیا، اور ابھی تک کوئی ایویڈنس ان کے خلاف ایسا نہیں ہے جس سے ان کو جیل میں رکھا جا سکے. جو چلان پیش ہوئے ہیں، جو 9 مئی کی جتنے بھی چلان پیش ہوئے ہیں، اس میں جو ایویڈنس ہے وہ مضحکہ خیز ہے. یعنی پولیس والے میز کے نیچے چھپ کے باتیں سن رہے تھے یا کور کمیٹی کے اجلاس میں بحث بدل کے چلے گئے. تو اس قسم کی مضحکہ خیز باتیں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بیلیں ہیں یا جو بھی آپ پروسیکیوشن، انویسٹیگیشن اور ایڈجوڈیکیشن اتھارٹیز کے اوپر جو دباؤ ہے اس کو ہٹائیں تاکہ ہمارا جو آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ انشور ہو سکے. اس وقت تک واضح طور پہ جو پچھلے سال سزائیں ہوئی ہیں الیکشن سے فوراً پہلے، جس طرح سے وہ ٹرائل کیے گئے یا جس طرح سے یہ ٹرائل کیے جا رہے ہیں، ان میں شفافیت نہیں ہے. اور جب آپ کے جو حکومت آپ کے خلاف مدعی ہوتی ہے اور یہ جو سارے تو پھر شفافیت کا نظر آنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انصاف کا ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. بالکل صحیح. اور یہ جو سارے کیسز ہیں یہ پولیس کی مدعیت میں ہیں، اور پولیس کس کے تحت ہوتی ہے یا کس کے انڈر ہوتی ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے. اور اس میں جو الزامات ہیں وہ ایک یونیفارمڈ الزامات ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی کانسپریسی کی گئی
اور یہ بیٹمنٹ کی گئی. اب عمران خان صاحب 514 دنوں سے جیل کے اندر ہیں, اس کے باوجود 100 کے قریب کیس ہے جو اس پہ ایک ہی ایلیگیشن لگایا گیا. اسی طرح سے آپ شاہ محمود قریشی صاحب وہ 9 مئی والے دن جو ہیں وہ آغا خان میں ان کی بیگم صاحبہ بیمار تھیں. یاسمین راشد صاحبہ کون سا ٹینک پہ چڑھ کے گئی تھیں. یہ جو اجاز صاحب ہیں 1.5 سال ہو گیا, 1 سال سزا ہے اس جرم کی. ٹھیک ہے, جب آپ اتنی دیر رکھیں گے تو پھر بات چیت جو ہے حکومت بھی کرنا چاہتی ہے, کیونکہ دیکھیے ہمارے یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں صرف ہماری پارٹی عمران خان نے تو اپنی رائے کی بات نہیں کی ہے. ہمارا تو جو مطمع نظر ہے پاکستان کو یہ جو عدم استحکام ہے سیاسی معاشی. اچھا فیصل صاحب ایک بات بتائیے, بالکل آپ کا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ٹرائل اگر فیئر نہیں ہو رہا تو آپ کا بالکل رائٹ ہے اس پہ مذاکرات کریں یا جس بھی ایکسٹینٹ تک جائیں, اور حکومت سے میں پوچھتا ہوں بھی. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ عمران صاحب نے تو بربلا یہ کہا میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی دوران سیری اپنے آج کل میں, اور علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے بھی, کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور رابطے بھرپور کرنے کی کوشش کی. اس کے لیے انہوں نے کمیٹی بھی بنائی ہوئی تھی, پھر غصے میں آ کر انہوں نے اس کمیٹی کو کینسل بھی کر دیا. تو عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے تھے, تو اب حکومت سے آپ کی بات ہو رہی ہے, تو کیا اس وجہ سے حکومت سے بات ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب سے کسی قسم کی ڈائریکٹ بات کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ کس طرح چینج آف ہارٹ ہوا کہ عمران جو اس حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے, اب ان کے بہاف پہ کمیٹی مذاکرات کر رہی ہے, خواہ جو بھی آپ کا میٹر ہے جو آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے جائز ہے, تو یہ کس طرح ہوا؟ اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا تو اب اس لیے حکومت سے آپ بات کریں. جی عمران صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو حکومت آپ کو بتا سکتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیے بغیر بات کر سکتی ہے یا بات کر رہی ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ہے اس سے تو یہ تاثر نہیں ملتا. پاکستان میں ایک سیاسی تاریخ ہے, سیاسی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل رول جو ہے وہ بالکل ہے اور رہا ہے. وہ بالواسطہ اور بلا واسطہ جو ہے وہ مذاکرات ہوتے ہیں. اب یہ تو حکومت جو ہے وہ بتا سکتی ہے کہ وہ کس پیرا میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بات حکومت کی ظاہر ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں یا میرے سمیت کوئی بھی پولیٹیکل انالسٹ یا پاکستان کا ایک شہری جس نے سیاست کو بہت قریب سے دیکھا ہو, اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سارے پروسیس سے لا تعلق رہے گی, تو میرے لیے یہ ماننا مشکل ہے. ٹھیک ہے, کتنے ہوپفل ہیں آپ یہ حکومت آپ کے مطالبات مان لے گی کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعے میں جوڈیشل کمیشن اور تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی؟ دیکھیے ہم اس وقت تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ کل حکومت بھی اپنے مطالبات دے, حکومت بھی اپنا ایجنڈا دے, کیونکہ ون سائیڈڈ ایجنڈا تو کامران صاحب چلتا نہیں. جب مذاکرات ہوتا ہے تو دونوں فریق اپنا اپنا ایجنڈا فارورڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ ہماری دانش میں یہ تو بالکل ایک ہماری جائز ڈیمانڈ ہے کہ کل حکومت جو ہے وہ جب آئے تو وہ میڈیا کے ساتھ یا ان کیمرہ میں جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں اپنی ڈیمانڈز وہ بھی رکھیں, تاکہ پھر اس کے مطابق ہی آگے بات بڑھی جا سکتی ہے, اور بات مذاکرات کے ساتھ ہی آگے. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ کوئی تیسرا حل میری نظر میں ہے نہیں. ٹھیک ہے عابد بھائی, یہ جو مذاکرات آپ کر رہے ہیں یہ 2 ہی مطالبے اب تک پی ٹی آئی کی طرف سامنے آئے ہیں, تو یہ آپ کے پاس کیا اس وقت اتھارٹی, اختیار یا ویژن ہے کہ ان دونوں مطالبات میں سے کسی ایک کو ہی ماننے کا؟ ایک تو یہ کہ 9 مئی 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن, دوسرا پی ٹی آئی کی جانب سے جو تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی, یہ پہلا مطالبہ ہے, آئی تھنک بشمول عمران خان ہی ہوگا. اور آپ یہ کس کے کہا ہی جا رہا ہے کہ آپ پہ عالمی پریشر بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, چاہے امریکن فیکٹر ہے جو بھی ہے, یہ دونوں چیزوں کا جواب دیتے ہیں, کیوں مذاکرات کر رہے ہیں اور کیا نکل رہا ہے اس سے؟ کامران بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. اور میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا فیصل چودھری صاحب کی جماعت اول دن سے ہی اس چیز کے خلاف ہے کہ جی مذاکرات نہیں ہو گئے. ہمیں تو پتہ نہیں کیا ان کی زبان میں کہا جاتا رہا کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں. انہوں نے ایک پوری میڈیا کیمپین رن کی اور انہوں نے مس یوز کی اتھارٹی کے پی کی گورنمنٹ کی, اپنے اداروں کو ملائن کرنے کی, اپنی عدلیہ کو ملائن کرنے کی, اپنے جرنلسٹ جو اپنا آنیسٹ اوپینین دیتے تھے ان کو لفافہ جرنلزم میں لے گئے. اور ان کا تو ایک ہی موٹو تھا کہ جو پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے خلاف ہے وہ پاکستان کا خدا نخواستہ دشمن ہے. وہ اس کی بیٹیوں سے لے کر اس کے خاندان تک طوفان بدتمیزی برپا کرنا, یہ ہے کلچر پی ٹی آئی کا جو ماضی میں بھی رہا. ابھی فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ سیاسی کیس ہے. بھائی سیاسی کیس کسی پر کوئی نہیں ہے. آپ ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں, آپ جناح ہاؤس پر حملہ آور ہوتے ہیں, آپ اپنی آرم فورسز کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں,
آپ ریاست کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، آپ ان کی املاک کو آگ لگاتے ہیں، آپ موٹر ویز کو آگ لگاتے ہیں، آپ پی ٹی وی کے دفتروں کو آگ لگاتے ہیں، آپ پورے پاکستان کو جلاؤ گہراؤ اور لاشوں کا ایک قبرستان بنانا چاہتے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وہ جو ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہوئے وہ آپ ہی کی حکومت اس وقت کہتی تھی کہ حمایتی تھی فیصل چودھری صاحب کے کو یہ ملٹری ٹرائل ہونے چاہیے۔ یہ آپ اپنی کیسٹس جو ہیں پرانی وہ داستان شاید کامران شاہد صاحب اچھے طریقے سے آپ کو وہ پرانی روح سناتے ہیں جس میں آپ نے بہت آزاد عدلیہ رکھی ہوئی تھی، آپ نے بہت انصاف کا ماشاءاللہ نظام ثاقب نثار کی شکل میں رکھا ہوا تھا، بہت اچھے وہ ایسا ایک نظام تھا آپ کا جوڈیشل کا کہ اس کو دنیا ہش کر بیٹھی۔ آپ کے جو آخر تک وہ چیف جسٹس بندیال تک گئے ہیں، دنیا میں وہ مقام جو آپ کا جوڈیشری کا وہ صف اول پہ تھا، آپ عروج پر تھے اس وقت۔ تو آپ نے کاش مرحوم مشاہد اللہ کی تقریر سن لی ہوتی جو انہوں نے کہا تھا کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ آپ نے شاید وہ آپ کے میرا خیال بھائی فواد چودھری کی طرف متوجہ ہو کر مشاہد اللہ مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ روئیں گے، آپ آنسوؤں کے ساتھ روئیں گے۔ تو یہ بھائی آپ کا کیا درہ ہے کہ آپ نے، لیکن عابد بھائی اگر آپ بھی اب وہی کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ نیکسٹ ٹائم ایسے برا ہوگا جب عمران خان کا اگر عروج آئے گا۔ یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے سر؟ شاہد بھائی بڑے احترام، شاہد بھائی میں نے جسٹیفیکیشن نہیں دی، نہ میں دیتا ہوں۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ درست ہوا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کی ویڈیو ریکارڈ موجود ہے، ایویڈنس موجود ہے جو عدالتوں نہیں، لیکن عابد بھائی تحریک صاحب کا موقف یہ ہے کہ کوئی ضمانتیں تو لینے دینا، ضمانتیں روکی ہوئی ہیں، شفاف ٹرائل نہیں ہو رہا، اس پہ ریسپونڈ کریں نا سر۔ جج ہم شاہد بھائی جج ہم تو نہیں بیٹھے ہوئے، پولیس تو آپ کی ہے سر، پولیس نے پھنسایا ہوا پوری عدالتی نظام کو۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ جج صاحبان پر کون سے ہم نے کوئی خدا نہ خواستہ ہم نے کوئی بندوق کی نوک رکھی ہوئی ہے؟ آزاد عدلیہ ہے، ججز بیٹھے ہیں، جائیں وہاں پہ بیل لیں، باہر آ جائیں۔ جب وہ ایک ٹرائل ان کا ہو رہا ہے، ٹرائل ان کا وہ جن بھی عدالتوں میں ہوا شواہد کے مطابق ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ آپ چاہیں گے کہ یہ جو ابھی وہ عمران خان صاحب کے بھانجے کو سزا ہوئی ہے، وہ جو 10 سال کیا نام ہے اس کا، حسام نیازی، جی اس سے وہ چھڑی کے اوپر حسام نیازی نے وہ سٹک کے اوپر وہ فوجی یونیفارم انڈیا کی ضرورت نہیں پڑی، وہ لہرا رہا ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے پاکستان کو فتح کر لیا، جیسے آپ نے پاکستان کی فوج کو فتح کر لیا، کہ آپ ان کے گھروں میں جا کے آگ لگا رہے۔ تو آپ کی محترمہ یاسین راشد صاحبہ میں ان کا بے حد احترام کرتا ہوں، لیکن یہ ان کو کسی نے کہا تھا جی کور کمانڈر کی گھر کی طرف چلے جائیں؟ کیا آپ نے کسی سیاسی جماعت تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عابد بھائی ایک بات سن لے، آپ کا تو پھر آپ کے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں کوئی ریلیف دینے کے، مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، دیکھیں شاید اس کا جواب تو دینا، عدالتوں نے ریلیف دینا، بات تو آپ کیوں مذاکرات کر رہے ہیں پھر؟ کس چیز کے مذاکرات ہیں یہ مذاکرات؟ دیکھیں مذاکرات کی خواہش جدھر سے کی گئی ہے کہ انہوں نے ایک اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ کی، اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنا دی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ معاشی استحکام آئے، ہم تو چاہتے ہیں ملک میں امن ہو۔ نہیں مجھے اب میں ذرا مرزا سولنگی صاحب سے پوچھ لوں، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف ان کے کہنے میں مذاکرات شروع کر دیے۔ جی بتائیں۔ مار دوں گا، یہ گنڈے لوگ کہتے ہیں کہ مار دیں گے، ایسے بات ہوتی ہے شاید بھائی؟ کہیں جا کے وہ جو ریاست کے اوپر وہ چیف منسٹر گنڈا دوڑاتا ہے وہاں پہ کے پی کا، چلے یہ کام نہیں ہونے دے گا۔ پوائنٹ آ گیا مرزا بھائی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کہ یہ تو جو بھی ان کی گریوینس ہے تحریک انصاف کی، فیئر ٹرائل کا نہ ہونا، ضمانتوں کا نہ ملنا، ناجائز کیسز میں پھنسانا، پولیس اسٹیٹ کا کردار، وہ عابد شیر علی صاحب تو کہہ رہے ہیں ایسی کوئی حکومت سمجھتی ہے کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور وہ تو کہہ رہی ہے عدالتیں آزاد ہیں۔ تو یہ مذاکرات کس چیز کے ہو رہے ہیں؟ نہ یہ حکومت اس پوزیشن میں ہے، نہ مانتی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، یہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ کس کے تحت ہو رہے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں مرزا صاحب، سولنگی صاحب؟ جی میں پہلے تو آپ کو اور عابد بھائی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر
फैसल भाई को नए साल की सर आपको मुबारकबाद भी सर देना नया चाहता साल हूँ। मुबारक सर। और मैं जानना चाहता हूँ बहुत शुक्रिया सुरंगी कि साहब। फैसल की बढ़ती हुई जो खूबसूरती है उसका राज क्या है, क्योंकि दिन ब दिन उनकी खूबसूरती में इजाफा हो रहा है। मुझे बहुत किसकी बात कर रहे हैं खतरा आप? लग रहा है फैसल उनकी साहब की कि बढ़ती आबिद हुई साहब की? खूबसूरती से। फैसल, अच्छा मैं समझा मेरी फैसल की। मैं समझा मेरी बात करें। मुर्जा भाई अब आप ग्लासेस लगाने शुरू कर दें मेरे ख्याल से। आपने मुझे मिस करके उनकी तरफ गए। आप दोनों के मुकाबले पर फैसल यार की जो मैं स्मार्ट हो के खूबसूरती मर गया और आपने जो है उसमें फैसल दिन ब चौधरी की दिन तारीफ कर इजाफा दी, हो लेकिन रहा चले है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम खुश है भाई की तारीफ हुई, कोई ऐसी बात नहीं। साहिब भाई जी। 2 घंटे हम जिम करके मर गए वैसे। हाँ सही बात है, कोई बात नहीं। सुरंगी साहब की अपनी नजर है, कोई निगरान फायदा करें ना। नहीं है। निगरान फैसल ठीक, फैसल सबसे आगे है, वेरी गुड सर। कानून के हवाले से भी और आजकल सियासत में भी। वाह, अब मेरा देखिए, सवाल। मेरे ख्याल में पीटीआई को मुबारकबाद देनी चाहिए। अच्छा, और खास तौर पर खान साहब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि वो K2 की चोटी से उतर के कम से कम मरगला की सतह तक तो आ गए हैं। वाह, वो पहले 26वीं आईनी तरमीम की तनसीख और 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने से कम पर राजी नहीं थे। फिर वो इस पर भी राजी नहीं थे कि इस हुकूमत को, ये जो फार्म 47 वाली हुकूमत है, इनके साथ क्या मुज़ाकरात करने हैं। उनके साथ मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले कमेटी उन्होंने बनाई। और अब जो है वो जो उनके मुतालबात हैं जी जी, वो उनकी एक फहरिस्त तो कल वो वहां पर पेश होगी, लेकिन मेरे ख्याल में उनमें से कुछ मुतालबात ऐसे हैं जिन पर बहुत आसानी के साथ इस मसले को हल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जो 26 नवंबर में जो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाना, मेरे ख्याल में इस पर बहुत आसानी के साथ समझौता हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इसी बात पे नहीं, लेकिन इसको भी जहन में रखें कि इसके बावजूद कि खान साहब ने तफसीलात ज़र जो है उसे न भेजने पर वो अभी तक मुसिर हैं। और पिछले कितने दिनों में, मुझे नहीं पता कि कितना रियासत का नुकसान है, जब उसकी गिनती होगी तो पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि वो राज़ी हुए हैं बातचीत करने पर। और मेरे ख्याल में ये इसका इजहार है कि जो उनका जो इनकलाब लाने का जो नुस्खा था उसमें कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई। तशद्दुद के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा के जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करके यहाँ जो चढ़ाई करने का जो मंसूबा था उससे कुछ नहीं होगा। पिछले दिनों ये जो रिचर्ड ग्रेनल साहब के हवाले से भी जो बातें आ रही थी, मेरे ख्याल में उस पर भी इनको जो ज़मीनी हकीकत है उसका अंदाजा नहीं, लेकिन सुरंगी साहब मुझे इस पे पूछना है आपसे। सियासतदानों को सियासी हल ही निकालना चाहिए। सुरंगी साहब इस पे रुक जाए जरा, मैंने आपसे पूछना है। अभी कल फवाद चौधरी साहब आए हुए थे हमारे प्रोग्राम में और वो भी ये कह के गए, और पूरी तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि बेसिकली 20 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है पाकिस्तान के ऊपर। और इमरान खान को लेकर उन्होंने बड़ी लॉजिकल बात की फवाद साहब ने। तो उन्होंने कहा अमेरिका में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो जो वहाँ के, उन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट बना लिया, प्रेशर डाल रहे हैं वो इस वक्त ट्रंप की पार्टी के ऊपर जो गवर्नमेंट में आने लगी है। उस प्रेशर की वजह से जो ज़ाती ताल्लुकात हैं ट्रंप की कैबिनेट के अंदर लोगों के, आई थिंक गोल्डस्मिथ फैमिली के साथ या इमरान खान साहब के साथ ज़ाती दोस्तियाँ भी हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर वो कह रहे हैं कि हुकूमत मजबूर हुई है ये मुज़ाकरात करने में, ताकि जब प्रेशर आए तो ये ना कहें कि प्रेशर की वजह से मुज़ाकरात आज शुरू किए, मुज़ाकरात ऑन गोइंग हो। और तहरीक इंसाफ भी। तो आप उस अमेरिकन फैक्टर को कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं 20 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान? देखिए, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उनकी आबादी का कितना फीसद है, वो वोटर कितने हैं, वो पैसे वैसे ज़रूर देते हैं कैंपेन में, ट्रंप साहब को भी दिए, रिपब्लिकन पार्टी को भी दिए, लेकिन वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि वो अमेरिकी रियासत के जो फैसले हैं उन पर बुनियादी तौर पर असरअंदाज हो सके। ये आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो ट्रंप साहब की जो प्लेट है उस पर बड़े मुद्दे हैं, यूक्रेन का है, चीन का है और बहुत सारे हैं, ईरान ख़ास तौर पर और इसराइल। तो उनके लिए खान साहब जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसकी वजह से करें। ये जो बात है कि जी हुकूमत मजबूर हुई है, ये बात फैक्ट्स के ख़िलाफ़ है, क्योंकि सबसे पहले मुज़ाकरात की कमेटी पीटीआई ने बनाई, एक दो दफ़ा तो वो कुछ छुपन छुपाई भी हुई,
لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ جو ہے وہ اس لیکن سولنگی صاحب حکومت کیا چاہتی ہے پی ٹی آئی سے ان مذاکرات کے بدلے؟ چلے پی ٹی آئی تو جو چاہتی ہے وہ حکومت دے نہیں سکتی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان مذاکرات کا فائدہ ہے، لیکن حکومت کیا چاہتی ہے وہ آپ کو کوئی آئیڈیا ہے، اسیسمنٹ ہے؟ میرے خیال میں جی میرے خیال میں حکومت بالکل میرے خیال میں حکومت یہ چاہے گی کہ خان صاحب بیک وقت جو گلا پکڑنا اور پاؤں پکڑنے کا جو کام ہے اس سے ذرا پرہیز کریں۔ بظاہر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات کی خواہش ان کی ختم نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے ذریعے ان کے تعلقات اور بات چیت ہو، اور ساتھ ہی حکومت کے ساتھ جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے یہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی جو ان کی ٹویٹر بریگیڈ ہے اور جو ان کی سوشل میڈیا بریگیڈ ہے اس پہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے سربراہ کے خلاف جو بیان بازی ہے یہ وہ چاہیں گے کہ وہ ختم ہو، اور وہ ایک سیاسی طور پر کسی طرح سے اپنے بیانیے کو ذرا نیچے کریں، اور جو ان کو ریلیف لینا ہے وہ عدالتوں کے ذریعے لیں جیسا کہ دوسری جماعتوں کے لوگ لیتے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی وہ چاہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فیصل بھائی آپ تو عمران خان صاحب سے ملتے رہتے ہیں، ایک دو چیزیں جو میں جاننا چاہتا ہوں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان از دا موسٹ باخبر قیدی، وہ اخبارات ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پارٹی کے لوگ کب سافٹ کارنر شو کر رہے ہیں، کب ہاتھ ملا رہے ہیں، کب وزیر اعلیٰ کے پی کو محسن نقوی کے ساتھ تصویر نہیں اتروانی چاہیے تھی وارم ویلکم کرتے ہوئے، تو وہ بڑے تو ان کو رچرڈ گرنیل کا بھی پتہ ہی ہے نا کہ اس نے جو کمپین چلائی ہوئی ہے فری عمران خان والی۔ پہلی سوال تو یہ کہ اس پہ آپ نے کبھی ان کو جاننے کی کوشش کی کہ عمران خان کا کیا ری ایکشن ہے، کہ اگر امریکہ کے ایک اسپیشل انوائے جو پوائنٹ ہوئے ہیں ٹرمپ کے بڑے خاص دوست قریبی، وہ عمران خان کے لیے ٹرینڈز چلا رہے ہیں، میڈیا میں انٹرویوز دے رہے ہیں، عمران خان کو ٹرمپ سے مشابہت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ظلم اور زیادتی ہوئی عمران خان پہ اور اس کو باہر ہونا چاہیے، تو واٹ از دا ری ایکشن آف عمران خان آن رچرڈ گرنیل اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیے عمران خان صاحب ایک بین الاقوامی شخصیت ہے اور ان کے ذاتی تعلقات بھی ہیں، وہ ویسٹ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو پہلی کی پریزیڈنٹشپ میں بھی انہوں نے کشمیر کا مدعا بھی ان کے سامنے اٹھایا، اور آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے اس میں ایک ثالثی کی پیشکش بھی کی تھی۔ اور عمران خان صاحب کے جو تعلقات ہیں ذاتی تعلقات بھی ہیں، اور ہی از اے نون انٹرنیشنل فگر۔ اگر پاکستان میں موجودہ کوئی بھی سیاستدان آپ اٹھائیں گے تو عمران خان صاحب کی جو انٹرنیشنل ان کا انٹروڈکشن ہے ان سے زیادہ کسی کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ رچرڈ گرنیل کا جو ان کا ایک ہے، دیکھیے اگر آپ کے ادارے جو ہیں عدلیہ آزاد ہو اور معاملات درست ہو سمت میں چل رہے ہوں، آپ ریاستی جبر کا جو ہے وہ نہ شکار ہوتے ہوں، تو وہاں پہ ایک کمپیریزن ڈرا ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان ڈائسپورا کا بہت ایک امپیکٹ ہے وہاں پہ۔ یہ آپ کو نظر آیا ہے۔ میں مرتضیٰ سولنگی صاحب کی اس بات سے بصد احترام میں ایگری نہیں کرتا کہ پاکستان کا بہت ڈائسپورا کا اتنا فیکٹر نہیں ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ظاہر پاکستانیوں کا دونوں طرف۔ ویسے صاحب عمران خان صاحب کا کیا ری ایکشن ہے یہ تو بتائیے نا، یہ رچرڈ گرنیل اور امریکن فیکٹر، وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان دیکھیں عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اور ان کا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، آپ 7 نومبر 2024 کی جو ان کی ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارک دی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس سے ہمارے خلاف امپارشلٹی کا جو ہے وہ زیادہ آئے گا، کیونکہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے، بائیڈن انتظامیہ جو تھی، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ایک پرسنل محاذ کھولا ہوا تھا، اور ہمیشہ انہوں نے ان کو یوز کیا۔ لیکن ٹرمپ کے آنے سے ایک امپارشلٹی آئے گی اور وہ پریشر کم ہوگا، لیکن فیصلے بہرحال پاکستان میں پاکستان کے اداروں نے کرنے ہیں۔ تو یہ بات ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اور یہی ہمارا اسٹیٹڈ سٹانس ہے یو ایس سے متعلق۔ جب وہاں پہ آتے ہیں انٹرنیشنل پریشرز پاکستان پہ پہلی دفعہ نہیں آئے۔ نواز شریف صاحب کو بھی آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے دور میں بل کلنٹن نے کی ذاتی یہی مور آف اے ریزن، میں یہ کہہ رہا ہوں مور آف اے ریزن کہ پریشر تو باہر سے آتا ہے اور فیصلے اندر ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ باہر سے ہوتے ہیں فیصلے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بل کلنٹن صاحب کا پریشر آیا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا، مشرف صاحب آل ان آل تھے کہ نواز شریف صاحب کی جان چھوڑ دی جائے، ان کو باہر جانے دیا جائے سعودی عرب 10 سال کے لیے، تو اسی طرح عمران خان صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ بائیڈن انتظامیہ پارشل تھی
اور اس نے ان کی گورنمنٹ کو بقول عمران خان صاحب کے چینج کیا. اب ٹرمپ آگے امپارشل ہے تو اگر پریشر اوپر سے آئے گا تو چینج اندر سے آئے گی پاکستان کے اندر سے, لیکن وہ اس کو ویلکم کریں گے جس کی صورت میں عمران خان اور ان کے سیاسی فرینڈز جو ہیں کولیگز رہا ہو جائیں. ایم آئی رائٹ؟ دیکھیے ہمارا تو ایک یک نکاتی ایجنڈا ہے. عمران خان صاحب سمیت جو ہیں ہمارے رہنما جو ہمارے کارکنان ہیں, ہم پوری یکسوئی سے اس پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ رہا ہوں, کیونکہ جب پچھلی دفعہ ان کا آخری کیس میں بیل ہوا تو پھر نیو ٹاؤن کے ایک نام نہاد مقدمے میں ان کو شامل کر دیا گیا. نہیں فیصل بھائی, میں بریک سے پہلے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ساری باتیں صحیح مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, بائیڈن نے زیادتی کی, سائفر سچا تھا, کانسپریسی نہیں تھی وہ سچ تھا. یہ سب کرنے کے بعد آپ کا انڈرسٹینڈنگ عمران خان صاحب کی یہی ہے نا جب آپ ان سے ملتے ہیں کہ اگر امریکہ کی طرف سے یا کہیں سے بھی عالمی دباؤ آتا ہے جس سے پاکستان میں جو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بقول آپ کے سیاسی قیدیوں کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, اور اس پہ کوئی دباؤ آتا ہے تو عمران خان کو اعتراض تو نہیں, عمران خان یہ تو نہیں کہیں گے نہیں بھائی میں تو امریکہ سے آئے ہوئے دباؤ کو قبول نہیں کروں گا, یہ تو نواز شریف تھا جو بل کلنٹن کے دباؤ پہ باہر نکل گیا, میں تو یہیں مروں گا جیل میں جب تک کہ میری عدالتیں چاہے وہ انصاف دے رہی ہیں نہیں دے رہی میرے لیے رستے نہیں کھولیں گی. آپ یہ تو نہیں کریں گے نا, آپ ویلکم کریں گے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ زیادتی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ بقول آپ کے. عمران خان صاحب کا اس میں اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ وہ عدالتوں سے باعزت بری ہونا چاہتے ہیں اور اپنے کیسز کو عدالتوں میں ہی لڑکے ختم. اچھا, آپ نے نفی نہیں کی اس بات کی, میں ایک بریک لے لیتا ہوں. آپ نے اس بات کی نفی نہیں کی, ایک بات دوبارہ پوچھ لوں گا, آپ نے اس بات کی نفی نہیں کی کہ عدالتوں سے ہم لیں گے اور اگر کوئی امریکہ کا یا کوئی فورن دباؤ آئے گا تو ہم کہیں گے کہ وہ دباؤ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ہم چاہے مر جائیں, ہمارے ساتھ چاہے زیادتی ہو رہی ہو, ہم نے پاکستان کی عدالتوں سے ہی, حالانکہ میں اس پوزیشن کا قائل نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, عدالتیں آپ کو انصاف نہیں دے رہی ہیں, آپ پہ ناجائز کیس بنے ہوئے ہیں, آپ کے لیے عوام باہر نکل کے اس طرح نہیں آ پائی ہے, ووٹ دیے انہوں نے آپ کو نو ڈاؤٹ, لیکن اس طرح انقلاب نہیں لا سکی, تو آپ کو فوراً جو ہے جہاں سے بھی آ رہی ہو امداد, چاہے امریکہ سے آ رہی ہو, یہ ملک تو خیر چلی آئی IMF کے ساتھ رہا ہے, جہاں سے بھی امداد آ رہی ہے آپ کو لے لینی چاہیے. آپ نے ہاں نہیں کہا تو آپ نے نہ بھی نہیں کہا کہ عمران خان یہ بھی نہیں کہیں گے کہ نہیں ہمیں امریکہ کا وہ نہیں منظور. عمران خان پر پنجاب میں درج مقدمات کی تفصیلات کے مطابق ان کے اوپر صرف پنجاب میں 59 مقدمات ہیں, 26 مقدمات میں گرفتار ہیں, 160 سے اوپر کا ورلڈ ریکارڈ وہ بنا چکے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ اتنے مقدمات جب اتنے بھونڈے طریقے سے بنائے جائیں تو جو جینون کیسز ہیں ان کی کریڈیبلٹی بھی جو ہے چیلنج ہو جاتی ہے. عابد بھائی, بات یہ ہے کہ تاریخ ہمارے سامنے ہے, ابھی انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کا ذکر بھی کیا فیصل صاحب نے, اور میں بھی کرتا رہتا ہوں اکثر, تو یہ تو سر بہت مچ پاسبل ہے کہ آپ کی گورنمنٹ پہ, شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ پہ بہت بڑا پریشر آنے والا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. اور مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بالکل کنوینینٹلی یہ کہہ دینا ہے کہ کیونکہ بائیڈن نے ان کو نکالا تھا اور ٹرمپ نے جو ہے اس زیادتی کا ازالہ کر دیا تو ایکسیپٹیبل ہے. فیصل صاحب مانے یا نہ مانے لیکن ہونا یہی ہے. آپ پھر کیا کریں گے؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے ہاتھ میں رکھ کے معاملات کو کسی طرف لے کے چلیں بجائے اس کے کہ امریکن پریشر کے تحت آپ کام کر رہے ہو تو ہماری حکومت کی کریڈیبلٹی اور خراب ہوگی پھر. ایبسلیوٹلی ناٹ. واہ, یہ جناب فیصل صاحب کا نعرہ تو ایبسلیوٹلی ناٹ. میں نے کہا شاید آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نہ کہنا. نہیں ہاں, امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ سننے کی عادت نہیں جی, پاکستان کو بھی احکامات ماننے کی عادت نہیں ہے. یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے, کوئی سیکیورٹی کے معاملات نہیں ہے یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بڑی بات ہے. جب وہ بات کریں گے یہ تب کی بات ہے. ابھی کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے معاملات کیسے, جب وہ کیا کہتے جی, جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے, وہ اقتدار سنبھالیں گے, وہ کیا ان کے اقدامات ہیں پاکستان میں, یہ IMF کی قسط روک دیں گے میرے بھائی, ڈیلے کر دیں گے, پھر کیا کریں گے عابد بھائی شہباز شریف صاحب؟ یہ کیا سرائیاں ہیں نا جی, آپ کے خیالات ہیں شاید بھائی. یہ جب فیصل چودھری صاحب میرے نہیں ہے, فواد بھائی کل بتا کے گئے مجھے, ماضی میں بھی ہمیں پتہ نہیں وہ کس حالت میں بتا کے, مجھے اس ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ گئے ہیں. وہ تو اور بھی بڑا کچھ انہوں نے عمران خان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بھی مان لیں گے آپ, یا تو آپ کہہ دیں جو سون کر دیں. آپ کو یاد ہوگی فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس جو انہوں نے عمران خان کے بارے میں. اچھا, فواد صاحب پہ بات نہیں کرتے, وہ پریزنٹ نہیں ہے ابھی. میں کہتا ہوں تحریک انصاف بھی یہ مانتی ہے کہ IMF وغیرہ. آپ نے بات کی, میں الفاظ واپس لیتا ہوں, میں الفاظ واپس لیتا ہوں, موجود نہیں. آپ میرے بڑے بھائی ہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ دیکھیں شاہد بھائی,
ہم نے ماضی میں بھی کلنٹن انتظامیہ نے وہ تو پاکستان میں اٹامک پاور بننا جا رہا تھا اس وقت جب تو بل کلنٹن نے ان کی پوری انتظامیہ نے روکا، پریشر ہم نے نہیں لیا پریشر. تو عمران خان کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایٹم بم نہیں ہے جس کے اوپر کوئی پابندیاں لگ جائیں گی، یا گوری میزائل نہیں ہے کہ وہ چل جائے گا تو وہ خدا نہ خواستہ کوئی اسرائیل کو ٹارگٹ کر لے گا، جو کوئی اور خطرات ہوں گے ان کو. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جوئش فیملی ہے جو ان کے قریب ہے، جو جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا، لیکن میں آپ کو یہ یقیناً کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے. اس پہ کوئی کنٹری، ابھی میں نے دیکھا کئی لوگ ابھی جو کہتے تھے کہ جی ہم ڈکٹیشن نہیں لیتے، ہم دوسری کنٹریز کے اوپر ان کا پورا انحصار امریکہ پر ہے اور یورپ کے اوپر ہے. ان کی پوری جو ٹھگیاں ہیں وہ منظر عام پہ. لیکن شاہد بھائی میں پاکستان کی حکومت کا، جو ہماری حکومت کا ایک ہی ایجنڈا، ون پوائنٹ ایجنڈا، جو عمران خان کو نہیں چھوڑنا، معاشی اسٹیبلٹی. نہیں، عمران خان ہمارا، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان میرا سبجیکٹ نہیں ہے. میرا سبجیکٹ ہے پاکستان کی 24 کروڑ عوام جن کو بجلی سستی کر کے دینی ہے. میرا سبجیکٹ ہے پاکستان کی انڈسٹری، ان کو انڈسٹری کو ریوائیو کیسے کرنا ہے. میرے بھائی سیاسی استحکام بھی چاہیے نا اس کے لیے، میرے دوست کیسے چلانا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی میں مضبوطی آنی چاہیے. حکومتیں کوئی بھی آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان کی معیشت دھڑم کر کے گری ہوئی ہے جو پچھلے 3-4 سالوں میں جو حشر نشر ہوا ہے. تو شاید بھائی یہ ہم نے تو آگے ہی بہت نقصان کیا، اپنی جماعت کا بھی اپنا بھی. اس جنازے کو جو انہوں نے پی ٹی آئی نے مردہ گڑا تھا اس کو کندھا دیتے دیتے ہم نے بھی اپنا بڑا نقصان کیا، پارٹی کا بھی نقصان کیا. لیکن پاکستان کے اب اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں، معاملہ دیکھ لیں، اچھی طرف جا رہی ہیں. نون لیگ جب آتی ہے پاکستان معاشی طور پر اچھے ٹریک پہ جاتا ہے، لیکن پی ٹی آئی اقتدار میں آ جائے تو تب بھی میں نہ مانوں، اپوزیشن میں آ جائے تب بھی میں نہ مانوں. یہ اقتدار میں بھی اپوزیشن میں رہا عمران خان جی، میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا، میں فلان کو نہیں چھوڑوں گا. اب بھی وہ یہی کام کر رہے جو اس کے لیے نقصانات کا باعث بنا، اس کی ضد بنی. لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل معاملہ ہے، جو معاملہ آئینی قانونی ہے، وہ فیصلے پاکستان کی عدالتیں کریں گی. جو بات یہ حکومت سے تحفظات ہیں اس کے اوپر ضرور اسپیکر صاحب کی موجودگی میں، ان کی رہنمائی میں جو حکومت کمیٹی بنائے گی تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اوپن ہوگی، وہ کسی سے ٹوکی چھپی نہیں ہوگی. باتیں شاہد صاحب آپ تک بھی آ جائے گی کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے اور حکومت کا ایجنڈا کیا. میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ، لیکن سولنگی صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ریمنڈ ڈیوس کو کس طرح عدالت کے ذریعے ہی نکالا گیا. آپ ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول جائیں، مجھے بتائیں یہ کوئی چھمبے کی بات تو نہیں ہے کہ اگر اتنی کانفیڈنٹ ہے تحریک انصاف، یہ کوئی عجیب سی بات تو نہیں پاکستانی کانٹیکسٹ کے اندر. اور عمران خان کوئی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تو نہیں ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ جی اس کے اوپر ایسا سٹینڈ لینا ہے کہ امریکہ بھی ناراض ہو جائے، آئی ایم ایف بھی ناراض ہو جائے. مور آف اے ریزن کہ عمران خان کو نیوکلیر پلانٹ تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم کمپرومائز کر رہے ہیں اگر اس کو کوئی ریلیف ملتا ہے ان کو. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو ملا ہوا ہے، بے نظیر صاحبہ کو ملا ہوا ہے، انٹرنیشنل پریشر پہ ریمنڈ ڈیوس کو ملا ہوا ہے. تو اس پہ اس طرح بڑے چھمبے کی بات کیا ہے سولنگی صاحب؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ میٹر ڈیفرنٹ ہے آپ کی دفعہ؟ دیکھیں جہاں تک کانفیڈنس کی بات ہے جی تو اس میں تو ان کو 10 کے 10 نمبر ملنے چاہیے. پورا 2024 وہ کانفیڈنس دیتے رہے کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو باہر آ رہے ہیں. وہ سال گزر گیا، اب ہم 2025 میں ہیں. ٹھیک ہے، خان صاحب جو ہے وہ امریکہ کی قومی سلامتی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس پر امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرے گا. اس کا کوئی امکان نہیں ہے میری نظر میں. میرے خیال میں اگر وہ سیاسی رویہ اختیار کریں گے تو ان کے مسائل جو ہے وہ حل ہونا شروع کریں گے. وہ فیصلہ کر لیں کہ جی وہ سیاستدان بنیں گے یا وہ چے گویرا اور فیدل کاسترو بنیں گے. یہ بات کہ جی وہ پولیس کی مدیت میں کیسز ہوئے، جب پورے ملک کے دفاعی تنصیبات پر حملے ہوں گے تو ایف آئی آر کامران شاہد تو نہیں داخل کرائے گا. وہ جو پولیس کی مدیت میں
یہ تمام چیزیں ہوں گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کوئی خطرہ موجود ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے تمام قومی جو مسائل ہیں اور مفادات ہیں ان کو چھوڑ کر کسی ایک شخص کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرے گا. بالکل. فیصل صاحب یہ بتائیے کہ بینگ اے لائر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی ڈیل نہیں ہوتی, کوئی امریکی دباؤ نہیں آتا, تو عمران خان صاحب 2025 میں آپ کو باہر آتے نظر آ رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑی سخت سزا ہو سکتی ہے اور اندر ہی رہیں گے؟ ایک تو یہ سوال, پھر کوئکلی ایک اور سوال پوچھتا ہے میرے بریک سے پہلے. دیکھیے جو عمران خان صاحب کے خلاف کیسز ہیں وہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, اس میں کوئی بھی لیگل میرٹ پہ کیس نہیں ہے. وہ زور زبردستی لگا کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے پچھلے بھی 4 کیسز میں جو یا فیصلے سسپینڈ ہو گئے انکلوڈنگ سائفر یا فیصلے 9th میں والا تو پولیٹیکل نہیں ہے فیصل بھائی, 9th والا تو ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے. نہیں 9th میں کا دیکھیں ہم سمجھتے ہیں نا کامران صاحب, ایک ہمارا اس میں ایک پوائنٹ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ 9th مئی کا جو کیسز ہے پولیٹیکلی ہے وہ پولیٹڈ ہے. آپ نے اس کا کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ دے وہ بری الذمہ. اور اگر دیکھیں اس میں ایک لمبی کیس میں نے آگے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بات کی, جب آپ پولیٹیکل پک اینڈ چوز کریں گے اور لوگوں کو چھوڑیں گے وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر, پھر آپ اس کو 9th مئی کا جو سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ کدھر ہے, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں. اس میں اچھا مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان کی اسپرٹ کیا ہے آج کل؟ آپ تو ملتے ہیں ان کو نا, مختلف باتیں آتی ہیں باہر, آج کل کیا اسپرٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ان کا کوئی نظریے میں فلیکسیبلٹی آئی ہے یا اسی طرح وہ ہارڈ کور ہی ہیں؟ ان کا اسپرٹ تو آپ دیکھ لیجئے کہ حکومت جو ہے وہ جیل میں بیٹھے شخص کی تصویر سے, اس کی بیان سے, اس کی گفتگو سے جو ہے وہ خوف کھاتے ہیں. تو وہ تو باہر نہیں آنے دیتے. ایون جو رپورٹرز کے ساتھ, آپ کے رپورٹرز کے ساتھ وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے وہ بھی رپورٹ نہیں ہوتی. اب میں آپ نہیں, ہم تو کرتے ہیں عمران خان صاحب کا کوئی بھی وہ جو, جی سر ہم تو رپورٹ کرتے ہیں ان کی میڈیا ٹاک بالکل کرتے ہیں. اچھا چلے اچھی بات ہے, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کوئی فلم چلا سکتے ہیں, کوئی ان کی تقریر کا چلا سکتے ہیں, کوئی تصویر نہیں چلا سکتے نا آپ لوگ. وہ تو کیمرہ نے روکا ہوا بھائی, کیا کریں, کہا جاتا ہے ان کو عمران کیا کریں. اچھا وہ پیمرا والے کہتے ہیں لاہور میں کہ ہم نے تو ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا. پیمرا والے جو ہے نا وہ بڑے تیز ہیں. یہ میں ایک بریک لینے لگا ہوں فیصل بھائی, اس کے بعد آ کے پوچھتا ہوں کہ جلدی پوچھیں سر, ٹائم نہیں, جلدی پوچھ لیں. کیا ہے عابد صاحب؟ کامران بھائی جب انہوں نے نواز شریف صاحب کی تقریر پر پابندی لگائی تھی, صحیح ہے, میں یہ کہہ لگا پیمرا بالکل مریم نواز کی, ٹھیک ہے, بریک کے بعد جواب دیں گے. اس وقت جواب ان کا یہ ہوگا وہ بھی پیمرا ہی تھا. آج بھی اس ملک میں سولنگی صاحب جانتے ہیں 74 سال سے پیمرا نے رول کیا ہے. ایک بریک. بھائی جب پیمرا کی مدد سے آئیں گے تو پیمرا رول کرے گا. کیا شہباز شریف صاحب اور کیا عمران خان صاحب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. کل تک دیجیے اجازت.